ہمارے پاکستانی بھائیوں کی اکثریت جو ہے وہ لبرلزم اور سیکولرزم کو حرام اور تقریباً کفر سمجھتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مغرب کے لبرل اور سیکولر ملکوں کے فوائد حاصل کرتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، ان ملکوں کے پاسپورٹس لیتے ہیں، وہاں پر اپنا معاش کماتے ہیں، وہاں پر رہتے ہیں، ان کی لگژریز کو انجوائے کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہاں کے سوشل بینیفٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو وہ یہ سارے فوائد ان لبرل اور سیکولر نظاموں کے جنہیں وہ سو کالڈ حرام اور کفر سمجھتے ہیں، ان نظاموں کے وہ یہ سارے فوائد حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کے نظریے کے مطابق وہ لبرلزم کو حرام اور کفر سمجھتے ہیں یا سیکولرزم کو حرام اور کفر سمجھتے ہیں۔ تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کو آپ نظریاتی طور پر غلط سمجھتے ہیں اس چیز کے فوائد اٹھانا یہ تو سیدھی سیدھی منافقت ہے۔ ایون آپ چیٹ جی پی ٹی پہ بھی لکھیں کہ بھائی ایک بندہ ایک نظریے کو فالو کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، ایک نظریے کو مانتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، تو اسے کیا کہیں گے؟ تو چیٹ جی پی ٹی بھی اس کا سیدھا سا جواب دیتا ہے کہ اسے ہپوکریسی کہیں گے۔ تو بھائی یہ چیز سیدھی سیدھی منافقت ہے کہ اگر آپ ایک نظریے کو مانتے ہیں لیکن آپ اس پر عمل نہیں کرتے یا آپ اس نظریے کا لوڈ اپنی جان پر لینے کو تیار نہیں ہوتے، یعنی کہ اس نظریے کے جو ریپرکشنز آئیں گے، اس نظریے کو فالو کرنے کے جو آپ کو اپنی جان پر لوڈ لینا پڑے گا، جن آپ کو لگزریز سے، جن سہولتوں سے آپ کو محروم ہونا پڑے گا یا جو مشقت آپ کو کرنی پڑے گی کسی ایک نظریے کو ماننے کی وجہ سے، اس نظریے کو صرف مانتے رہنا اور اس کی جو ہے وہ عملی لوڈ اپنے پر نہ لینا، تو یہ سیدھی سیدھی منافقت ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری یہ بات ہوگی کہ آپ پہلے تو اپنے آپ کو نظریاتی طور پر خود کلیئر کریں نا، آپ لوگ سارے نظریاتی طور پر خود ہی کنفیوز ہیں۔ پہلے تو آپ اس چیز کو کلیئر کریں کہ کیا اسلام کا واقعی کوئی ایسا مطالبہ بھی ہے یا اسلام واقعی لبرلزم اور سیکولرزم کے اتنا خلاف ہے جس طرح ہمارے علماء ہمیں پریزنٹ کرتے ہیں؟ تو اگر تو ایسا ہے تو پھر تو وہی بات ہے کہ اگر تو آپ اس چیز کو صحیح مانتے ہیں، اول تو پہلے تو آپ اپنے آپ کو نظریاتی طور پر کلیئر کریں، تو آپ کو اکثریت کو یہ پتہ چلے گا اگر وہ اپنے آپ کو نظریاتی طور پر کلیئر کرے کہ اسلام کا ایسا کوئی مطالبہ ہی نہیں تو جس طرح اسلام کا مطالبہ نماز ہے، روزہ ہے، تو اس طرح اسلام کا مطالبہ بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی تم نے یا جس طرح شراب کو حرام کیا گیا، جس طرح سور کو حرام کیا گیا، تو اس طرح پھر ان چیزوں کو بھی حرام کیا جاتا ہے۔ لیکن ایسی کوئی بات ہی نہیں، یہ بالکل ایک نئی چیزیں پیدا ہوئی ہیں اس کے بعد، اور یہ علماء نے صرف اجتہادی طور پر اپنے وہ پرانے اپنی سوچ کو نئی سوچ کے ساتھ ملانے کے چکر میں انہوں نے اجتہادی طور پر ان چیزوں کو غلط ثابت کر دیا، کیونکہ اس طرح ان کے ہاتھوں سے سارا کنٹرول چلا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ڈفرینٹ بحث ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو نظریاتی طور پر کلیئر تو کریں پہلے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری بات یہ کہ اگر بالفرض آپ اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں یا کفر سمجھتے ہیں جیسا کہ ہماری اکثریت سمجھتی ہے، تو وہ اس کی تعویل اور اس کا بہانہ یہ پیش کرتی ہے کہ جی ہم لوگ جو ہیں وہ بڑی مجبوری میں جو ہے ہم لبرل سیکولر ملکوں میں جاتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ظاہر قرآن پاک کی اسی آیت کے بیک گراؤنڈ میں وہ یہ بات کرتے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس میں یعنی کہ حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا، جس میں سور، خون وغیرہ اور یہ ساری حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ مجبوری میں اگر کوئی بندہ کھا لے، یعنی کہ وہ بالکل بہت مجبور ہے لیکن اس کی خواہش نہ رکھنے والا ہو اور ہاتھ سے بڑھنے والا نہ ہو، تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ تو بھائی آپ یہ بتائیں کہ کیا مطلب آپ جس مجبوری میں آپ سور کا گوشت کھائیں گے مثال کے طور پر، یا جس مجبوری میں آپ خون پئیں گے، وہ کیا مجبوری ہوگی؟ وہ مجبوری کا کیا لیول ہوگا؟ وہ تو مجبوری کا یہ لیول ہوگا کہ آپ بالکل مرنے والے ہیں، آپ کو کوئی 3-4 دن ہو گئے روٹی نہیں ملی اور آپ بالکل مرنے والے ہیں، تب شاید آپ سور کھانے پر یا خون پینے پر آمادہ ہوں، یا آپ ایسے چلتے پھرتے آپ کو پیٹ بھرا ہوا ہے تو آپ تب بھی سور کھائیں گے اور خون پئیں گے۔ تو مطلب آپ خود اس چیز کو سمجھیں کہ یہ ایک مجبوری کا کیا لیول ہے جس لیول کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم لبرل اور سیکولر ملکوں میں جاتے ہیں یا اس حرام اور کفر نظام کے ہم فوائد اٹھاتے ہیں، تو آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ کیا آپ اس مجبوری کے لیول پہ ہوتے ہیں جس مجبوری میں آپ سور کھائیں گے یا خون پئیں گے؟ کیا آپ اس مجبوری کے لیول پہ ہوتے ہیں؟ تو برائے مہربانی اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولنا بند کریں، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ تو بالکل وہی والا حال ہے جو آپ نے وہ بات سنی ہوگی، اور وہ قرآن پاک کی آیات کے ریفرنس میں وہ ایک بات کی جاتی ہے، اس کی شان نزول کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ تو اس میں سورۃ بقرہ میں میرا خیال ہے سورۃ بقرہ میں شاید آیت نمبر 163 ہے، اور سورۃ آراف میں سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 65 اور سورۃ آراف میں آیت نمبر 163۔ تو ان میں وہ واقعہ ہے کہ جی مطلب بنی اسرائیل کے لوگ تھے، تو انہیں منع کیا گیا کہ بھئی تم نے ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی، دریا سے تم نے ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ تو اب ہفتے کو مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں، تو انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے، مچھلیاں بھی ہم نے پکڑنی ہے لیکن ہم نے اپنے کو حاجی بھی ثابت کرنا ہے۔ جس طرح پاکستانیوں کی بھی عادت ہے نا کہ انہوں نے سارے کام بھی کرنے ہیں لیکن اپنے آپ کو حاجی بھی ثابت کرنا ہوتا ہے، نیک بھی ثابت کرنا ہے، کیونکہ ظاہر معاشرے میں اس سے عزت بنتی ہے۔ تو یہی مسئلہ انہیں بھی تھا، انہیں یہ تھا کہ یار ہم نے اپنے آپ کو حاجی بھی ثابت کرنا ہے اور مچھلیاں بھی پکڑنی، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے ایسا کیا کہ وہ دریا کے پانی سے رستہ نکال لیا، ایک گڑھا سا بڑا سا بنا لیا، اور اب کیا ہوتا تھا کہ جی ہفتے کے جو مچھلیاں آتی تھیں وہ مطلب پانی کے ساتھ بہہ کے اس گھڑے میں جمع ہو جاتی تھیں۔ اچھا اب اس گھڑے میں وہ مچھلیاں جمع ہو جاتی تھیں تو وہ ان مچھلیوں کو اگلے دن نکال لیتے تھے، یا کسی اور دن، مطلب ہفتے کو نہیں نکالتے تھے، کسی اور دن ان مچھلیوں کو وہ نکال لیتے تھے۔ یعنی کہ انہوں نے مچھلیاں بھی جو ہیں وہ بھی ہتھیا لی اور اپنے آپ کو نیک بھی سو کال ثابت کر دیا، یعنی کہ بہانہ بھی لگا لیا، جس طرح ہمارے یہاں پہ کئی لوگ کرتے ہیں کہ جی چونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ 1 سال مال آپ کے پاس جمع ہوا پڑا ہو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو وہ 364ویں دن اگر میاں کے پاس مال ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری بیوی اب اس کی مالک ہے، اور اسی طرح اگلے سال کے 364ویں دن اس کی بیوی کہتی ہے کہ میرا میاں اس مال کا مالک ہے، تو ان پہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ تو اس طرح کے بہانہ ہی ہے۔
تو بالکل اسی طرح کا بہانہ ہے یہ لبرلزم سیکولرزم کا بھی ہے، یا لبرل اور سیکولر ملکوں کے فوائد اٹھانے کا بہانہ بھی بالکل اسی نوعیت کا ہے کہ آپ لوگ کیا اتنے مجبور ہوتے ہیں اس حرام اور کفری نظام میں رہنے کے لیے کہ آپ لوگ اس مجبوری کے لیول پہ ہوتے ہیں کہ جس لیول پر آپ سور کھائیں گے یا خون پئیں گے، کہ آپ اتنے مجبور ہوتے ہیں؟ بھائی اتنا مجبور تو ہمارے یہاں کا مزدور بھی نہیں ہوتا، یعنی وہ بھی روٹی پانی تو کھا رہا ہوتا ہے، تو یعنی کہ وہ اتنا مجبور تو وہ بھی نہیں ہے کہ وہ سور کھانے پہ آیا ہوا یا وہ خون پینے پہ آیا ہوا۔ تو لیکن جو ہمارے یہاں کے لوگ باہر جاتے ہیں، کیا وہ مزدوروں جتنے مجبور ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ بندہ جہاں سے باہر جاتا ہے تو وہ لاکھوں روپے لگا کے جاتا ہے نا، ایسے تو نہیں کہ اس کو بس کھانے کو روٹی بھی نہیں اور وہ باہر چلا گیا۔ تو اس لیے برائے مہربانی اپنے آپ سے بھی فراڈ لگانا بند کریں، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا بند کریں اور لوگوں کو بھی دھوکہ دینا بند کریں۔ اور نعوذ باللہ کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ اس طرح کی بہانے بازیاں کر کے، اس طرح کی حرکتیں کر کے وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے دیں گے، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے اپنے آپ میں جھانکیں، اپنے آپ سے بھی سچ بولیں اور باقیوں سے بھی سچ بولیں۔ شکریہ۔